بیوی روزانہ سحری بنانے کے لیے باورچی خانے میں جاتی تو اسے محسوس ہوتا کہ اس سے پہلے ہی کسی نے آٹا گوندھ کر رکھا ہوا ہے اور سالن بھی چولہے پر تیار ہے۔ اس نے اپنے شوہر سے پوچھا تو اس نے قسم کھا کر کہا کہ وہ تو ساری رات سوتا رہا ہے۔ ایک رات بیوی سحری کے وقت سے بہت پہلے اٹھ گئی اور اس نے باورچی خانے کے دروازے کی دراز سے اندر جھانکا تو جو منظر اس نے دیکھا اس کے ہوش اڑ گئے۔ اندر چولہے کے پاس رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ سایہ فگن تھا اور شہر کے تمام روزے دار دن بھر کی طویل اور کٹھن مشقت کے بعد اپنے نرم گرم بستروں پر گہری اور پرسکون نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔ ثریا بھی دن بھر کی انتھک اور نہ ختم ہونے والے کام کاج سے مکمل طور پر تھک کر چور ہو چکی تھی۔ صبح سویرے اٹھ کر ناشتہ بنانا، پھر گھر کے ایک ایک کونے کی صفائی کرنا، دوپہر کو کپڑے دھونا اور پھر شام ہوتے ہی افطاری کی طویل اور صبر آزما تیاریوں میں لگ جانا اس کا روزمرہ کا معمول بن چکا تھا۔ افطاری کے بعد بھی اسے کوئی خاص آرام نہیں ملتا تھا کیونکہ رات گئے تک برتنوں کے ڈھیر سمیٹنا اور پھر کچن کی صفائی کرنا بھی اسی کی ذمہ داری تھی۔ اس کی آنکھیں نیند کے غلبے سے بوجھل ہو رہی تھی اور اس کا رواں رواں آرام کا متلاشی تھا، لیکن اس کے تھکے ہارے ذہن کے کسی تاریک کونے میں یہ احساس مسلسل بیدار اور چوکنا تھا کہ اسے ابھی سحری کی بھرپور تیاری کے لیے بہت جلد اٹھنا ہے۔ کمرے کے اندر مکمل اندھیرا تھا اور صرف دیوار پر لگی ہوئی ایک پرانی گھڑی کی مسلسل ٹک ٹک کی مدھم آواز گونج رہی تھی جو وقت کے تیزی سے گزرنے اور سحری کے وقت کے قریب آنے کا بے رحم احساس دلا رہی تھی۔ ثریا کے بالکل برابر میں اس کا شوہر عامر نہایت بے خبر اور پرسکون سکون کی نیند سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر دن بھر کی دفتری تھکاوٹ کے بعد ملنے والے اس عارضی سکون کے واضح آثار نمایاں تھے۔ ثریا نے انتہائی سستی کے ساتھ کروٹ بدلی اور اپنی نیم اور خمار آلود آنکھوں سے کھڑکی کے شیشے کے پار باہر آسمان کی طرف دیکھنے کی ایک ناکام سی کوشش کی جہاں چاند کی ہلکی ہلکی اور مدھم سی چاندنی رات کی اس گہری تاریکی کو چیرنے اور روشنی پھیلانے کی ایک کمزور سی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے ایک لمبی اور گہری سانس لی اور اپنے تھکے وجود کے اندر ہونے والے ہلکے ہلکے مگر مسلسل درد کو شدت سے محسوس کیا جو سارا دن مشین کی طرح کام کرنے کا قدرتی نتیجہ تھا۔ وہ دل ہی دل میں بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر وہ اپنی اس تھکاوٹ اور نیند کے ہاتھوں مجبور ہو کر ابھی نہ اٹھی اور بستر میں ہی پڑی رہی تو سحری کا وقت بہت تنگ ہو جائے گا اور پھر اسے شدید افراتفری اور بدحواسی کے عالم میں سب کچھ کرنا پڑے گا جس سے کام خراب ہونے کا بھی ڈر تھا۔ اس نے اپنے بوجھل جسم کو بہت ہی مشکل سے بستر کی گرمائش سے الگ کیا اور جیسے ہی اس نے اپنے ننگے پاؤں کمرے کے ٹھنڈے فرش پر رکھے تو سردی کی لہر نے اس کی باقی ماندہ نیند کو بھی اڑا دیا اور وہ پوری طرح بیدار ہو گئی۔ اس نے اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹا، اپنا دوپٹہ کندھوں پر درست کیا اور انتہائی دبے قدموں اور محتاط انداز میں کمرے سے باہر نکل آئی تاکہ عامر کی پرسکون نیند میں کوئی خلل نہ پڑے اور وہ جاگ نہ جائے۔ باہر راہداری میں مکمل اندھیرا اور ہوا کا عالم تھا، لیکن وہ پچھلے کئی سالوں سے اس گھر میں رہ رہی تھی اور اس گھر کے ایک ایک کونے اور راستے سے اس قدر واقف تھی کہ اندھیرے میں بھی اسے اپنا راستہ تلاش کرنے میں ذرا برابر بھی دشواری پیش نہیں آئی۔ وہ اپنے ذہن میں دل ہی دل میں سحری کے پورے مینیو اور کاموں کی ترتیب کے بارے میں مسلسل سوچ رہی تھی کہ آج اسے جلدی جلدی کیا کیا بنانا ہے، آٹا گوندھنے میں اسے کتنا وقت اور کتنی طاقت لگے گی، اور پھر سالن تیار کرنے کے لیے پیاز اور ٹماٹر کاٹنے سے لے کر لہسن ادرک چھیلنے اور مسالہ بھوننے تک کے تمام کٹھن مراحل اس کے ذہن کے پردے پر ایک تیز رفتار فلم کی طرح چل رہے تھے۔ اسے اس بات کی بھی شدید فکر لاحق تھی کہ اس کی بوڑھی اور بیمار ساس کے لیے بالکل نرم اور پتلی روٹی بنانی ہے جو وہ آسانی سے چبا سکے اور عامر کے لیے اس کی پسند کا چٹپٹا سالن بھی تیار کرنا ہے۔ یہ تمام بوجھل خیالات اور سوچیں اسے ذہنی طور پر اس سخت مشقت کے لیے تیار کر رہی تھی جو اسے اگلے 1 سے 1.5 گھنٹے تک اس تنہا باورچی خانے میں کرنی تھی۔ جیسے ہی وہ چلتے چلتے باورچی خانے کے دروازے کے قریب پہنچی تو اچانک اسے کچھ بہت ہی عجیب اور خلاف توقع سا محسوس ہوا۔ اس کی حس سماعت نے تو کچھ نہیں سنا، لیکن اس کی ناک سے ایک انتہائی مانوس اور بھوک چمکانے والی خوشبو ٹکرائی۔ یہ تازہ پکے ہوئے مزیدار سالن اور گھی میں بھنے ہوئے مسالے کی اشتہا انگیز اور گرم مہک تھی جو کسی بھی صورت رات کے بچے ہوئے ٹھنڈے کھانے کی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے بے ساختہ حیرت کے مارے اپنے قدم وہیں روک لیے اور ایک لمبی گہری سانس کھینچ کر اس پھیلی ہوئی خوشبو کو پوری طرح محسوس کیا۔ یہ تو بالکل ہو بہو ویسی ہی اشتہا انگیز مہک تھی جیسی وہ خود کچن میں کھڑی ہو کر تازہ اور گرم سالن بناتے وقت محسوس کیا کرتی تھی۔ اس کا دل ایک دم سے سینے میں تیزی سے دھڑکنے لگا اور اس کے الجھے ہوئے ذہن میں بے شمار انکہے سوالات نے تیزی سے جنم لینا شروع کر دیا۔ وہ ابھی باورچی خانے کے کھلے ہوئے دروازے تک پوری طرح نہیں پہنچی تھی کہ اسے وہاں سے اندر کی جانب ہلکی ہلکی اور مدھم سی روشنی باہر راہداری کی تاریکی میں آتی ہوئی دکھائی دی۔
یہ روشنی کچن کی چھت پر لگے ہوئے مین اور بڑے بلب کی تیز روشنی ہرگز نہیں تھی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے چولہے کی آنچ جلا رکھی ہو یا دیوار پر لگا کوئی چھوٹا اور مدھم سا 0 واٹ کا نائٹ بلب جل رہا ہو، جس کی روشنی بس اتنی تھی کہ اندر کا منظر دھندلا سا دکھائی دے سکے۔ اس نے اپنی چلنے کی رفتار مزید دھیمی اور محتاط کر دی اور بالکل بلی کی طرح خاموش قدموں سے چلتی ہوئی دروازے کے عین سامنے آ کر ساکت کھڑی ہو گئی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اندر کی طرف جھانکا تو جو ناقابل یقین منظر اس کی حیرت زدہ آنکھوں کے سامنے تھا، اس نے اسے مکمل طور پر بت بنا کر رکھ دیا۔ چولہے پر سالن کی ایک درمیانی سائز کی دیگچی نہایت کرینے سے رکھی ہوئی تھی اور اس کے نیچے گیس کی انتہائی ہلکی اور نیلی آنچ جل رہی تھی۔ دیگچی کے ڈھکن کے کناروں سے گرم بھاپ کے ہلکے ہلکے مرغولے مسلسل اٹھ رہے تھے، جو اس بات کی واضح اور قطعی گواہی دے رہے تھے کہ سالن بالکل تیار ہو چکا ہے اور اب اسے صرف سحری تک گرم رکھنے کی غرض سے دم پر رکھا گیا ہے۔ اس کی پھٹی کی پھٹی نظریں اس بھاپ اڑاتی دیگچی سے ہٹ کر کچن کے ماربل والے سلیب پر گئیں تو اس کی حیرانگی اور پریشانی میں مزید کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ وہاں ایک کھلے اور چوڑے برتن میں آٹا بالکل گوندھا ہوا اور تیار حالت میں رکھا تھا اور اس پر ایک ہلکا سا نم اور صاف ستھرا کپڑا احتیاط سے ڈالا گیا تھا تاکہ وہ خشک ہو کر پاپڑی نہ بن جائے۔ آٹے کی سفید رنگت اور نرم ساخت سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے محض کچھ دیر پہلے ہی کسی نے نہایت مہارت، لگن اور محنت سے اپنے ہاتھوں سے گوندا ہے۔ پاس ہی روٹی بیلنے والا لکڑی کا چکلا اور بیلن بھی انتہائی کرینے اور ترتیب سے رکھے ہوئے تھے اور خشک آٹے کا چھوٹا برتن بھی بالکل پاس ہی موجود تھا، جیسے کوئی بس ابھی چولہے کے سامنے کھڑے ہو کر گرما گرم روٹیاں پکانے کی مکمل تیاری کر رہا ہو۔ ثریا کی نیند سے بوجھل آنکھیں اب حیرت کے مارے پوری طرح کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں اور وہ ایک گہرے سکتے کی حالت میں کچن کے دروازے کی لکڑی کی چوکھٹ کو مضبوطی سے پکڑے وہیں جمی کھڑی رہی۔ اسے اپنی بینائی پر ذرا برابر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ شاید وہ ابھی تک اپنے گرم بستر پر سو رہی ہے اور یہ سب کوئی بہت ہی عجیب اور حقیقت پسندانہ سا خواب ہے جو وہ نیند کی حالت میں دیکھ رہی ہے۔ اس نے جلدی سے اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھیں ملیں اور دوبارہ پوری توجہ اور غور سے اندر کی طرف دیکھا، لیکن اس منظر میں کوئی ذرا سی بھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ سب کچھ بالکل سچ اور 100% حقیقت تھا۔ سالن کی وہ بھوک بڑھانے والی مہک، چولہے کی وہ نیلی آنچ اور وہ تازہ گوندا ہوا آٹا سب اپنی اپنی جگہ پر موجود تھے اور اس کے ذہن کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اس نے ہمت کر کے اپنا ایک قدم آگے کی طرف بڑھایا اور دھڑکتے دل کے ساتھ کچن کے اندر داخل ہو گئی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے دیگچی کا گرم ڈھکن تھوڑا سا اٹھا کر اندر جھانکا تو اندر اس کی پسندیدہ سبزی اور گوشت کا سالن بالکل تیار اور بھنا ہوا پڑا تھا اور اس کی اشتہا انگیز خوشبو نے ڈھکن اٹھتے ہی پورے کچن کی فضا کو معطر کر کے رکھ دیا تھا۔ اس نے جلدی سے آٹے والے برتن کی طرف رخ کیا اور اس پر سے وہ نم کپڑا ہٹا کر اپنی انگلیوں سے آٹے کو چھو کر دیکھا تو وہ بالکل نرم، تازہ اور ملائم تھا۔ یہ سب ناقابل فہم مناظر دیکھ کر اس کے ذہن کے اندر سوچوں کا ایک لامتناہی خوف برپا ہو گیا۔ اسے یاد آیا کہ آج یہ کوئی پہلا دن نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ پراسرار واقعہ پیش آیا ہو، بلکہ پچھلے مسلسل 2 دنوں سے بھی اسے روزانہ رات کو بالکل ایسا ہی عجیب و غریب منظر دیکھنے کو مل رہا تھا۔ پہلے دن تو جب یہ ہوا تھا تو اس نے یہ سوچ کر بات کو نظر انداز کر دیا تھا کہ شاید دن بھر کی شدید تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی یادداشت کچھ کمزور پڑ گئی ہے اور اس نے خود ہی رات کو سونے سے پہلے آٹا گوندھ کر رکھ دیا ہوگا اور اب اسے یاد نہیں آ رہا۔ لیکن وہ تیار سالن کے بارے میں تب بھی بہت زیادہ کنفیوز اور پریشان تھی کہ وہ کس نے بنایا۔ پھر اس نے اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ شاید اس کے شوہر عامر نے اس کی مسلسل تھکاوٹ اور حالت زار کو دیکھ کر اس کی مدد کرنے کے لیے رات کو چپکے سے اٹھ کر یہ سب کر دیا ہو۔ حالانکہ عامر کو شروع سے ہی کوکنگ کا بالکل بھی کوئی شوق نہیں تھا اور وہ کچن کے روزمرہ کاموں سے ہمیشہ کوسوں دور ہی بھاگتا رہتا تھا، لیکن پھر بھی ایک بیوی ہونے کے ناطے اس نے اپنے دل کو یہی تسلی دی کہ شاید آج شوہر کو اس کی شدید تھکاوٹ کے دل سے احساس ہو ہی گیا ہو اور اس نے اسے آرام دینے کی خاطر یہ قدم اٹھایا ہو۔ لیکن دوسرے دن بھی جب بالکل یہی پراسرار واقعہ ہو بہو پیش آیا تو اس کا ماتھا ٹھنکا اور اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا۔ اس نے صبح ناشتے کی میز پر عامر سے دبے لفظوں میں اور گھما پھرا کر پوچھنے کی بہت کوشش بھی کی، لیکن رات کو تو وہ گہری اور پرسکون نیند سو رہا تھا اور صبح جب اس نے سیدھی طرح بات کی تو عامر نے صاف اور 2 ٹوک الفاظ میں انکار کر دیا اور قسم کھا کر کہا کہ اسے تو اس سارے معاملے کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور وہ تو رات بھر سوتا رہا ہے۔ آج اس واقعے کا مسلسل تیسرا دن تھا اور آج تو وہ سحری کے مقررہ وقت سے بہت ہی زیادہ پہلے بیدار ہو کر کچن تک آ گئی تھی، لیکن پھر بھی سب کچھ پہلے سے ہی مکمل تیار پڑا تھا۔ اس کے الجھے ہوئے ذہن میں ایک عجیب سا خوف، گہری حیرت اور شدید الجھن کے ملے جلے اور متضاد جذبات تیزی سے گردش کر رہے تھے۔
وہ کچن کے عین وسط میں تنہا کھڑی چاروں طرف دیوانہ وار دیکھ رہی تھی۔ کچن کا ہر ایک برتن اپنی مقررہ جگہ پر سلیقے سے موجود تھا، کوئی بھی چیز ادھر ادھر بکھری ہوئی یا بے ترتیب نہیں تھی، اور فرش اور سلیب کی صفائی کا بھی پورا اور انتہائی باریک بینی سے خیال رکھا گیا تھا، جیسے کسی انتہائی سگڑ صفائی پسند اور بہت ہی تجربہ کار خاتون نے یہ سب کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیا۔ اس نے اپنے تھکے ہوئے ذہن پر شدید زور ڈالا اور ہر ممکن زاویے سے سوچنے کی کوشش کی کہ کیا اس کے گھر میں کوئی اور ایسا فرد موجود ہے جو اتنی رات گئے یہ محنت طلب کام کر سکتا ہو۔ اس کی ساس تو بہت ہی زیادہ بوڑھی اور شدید بیمار خاتون ہے، ان کے تو گھٹنوں اور جوڑوں میں اتنا زیادہ درد رہتا ہے کہ وہ دن کے اجالے میں بھی بمشکل اپنے واکر کے سہارے ہی چند قدم چل پھر سکتی ہیں۔ وہ بھلا رات کے اس پچھلے پہر اپنی گرم رضائی سے اٹھ کر اور اتنی تکلیف برداشت کر کے یہ اتنا محنت طلب اور مشقت والا کام کیسے کر سکتی ہیں؟ یہ تو بالکل ہی ناممکن سی بات تھی۔ عامر کی نیند بھی اتنی کچی اور ہوشیار نہیں ہے کہ وہ رات کو چپکے سے اٹھے اور کچن میں آ کر اتنی مہارت سے آٹا گوندے اور سالن بنائے اور ثریا کو اس کے برابر میں سوتے ہوئے ذرا بھی پتہ نہ چلے۔ یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ اس گھر کی چار دیواری میں ان تینوں افراد کے علاوہ اور کوئی چوتھا انسان موجود نہیں تھا۔ تو پھر آخر یہ کون ہے جو اس کی اتنی بڑی اور روزمرہ کی مشکل کو اتنی پر اصرار آسانی سے اور مسلسل حل کر رہا ہے؟ اور وہ بھی اتنی پر اصرار آسانی سے اور مسلسل حل کر رہا ہے، وہ بھی اتنی مکمل خاموشی اور رازداری کے ساتھ کہ کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوتی اور کوئی آہٹ بھی نہ ہو۔ اس کے دھڑکتے دل میں ایک بار پھر ایک عجیب سی خوفناک کپاہٹ اور سنسناہٹ پیدا ہونے لگی۔ کیا واقعی یہ گھر کسی غیر مرئی آسیب یا سائے کے زیر اثر تو نہیں آ گیا؟ کیا کوئی نادیدہ مخلوق رات کے اندھیرے میں یہ سب عجیب و غریب کام کر رہی ہے؟ لیکن پھر اس کے ذہن نے دلیل دی کہ اگر گھر میں واقعی کوئی آسیب یا بھوت پریت ہوتا تو وہ گھر والوں کو کوئی نہ کوئی جسمانی یا مالی نقصان پہنچاتا یا ڈراتا دھمکاتا۔ وہ اس طرح روزانہ کچن میں آ کر ایک تھکی ہاری عورت کی اتنی بڑی مدد تو نہ کرتا۔ یہ تو صاف ظاہر تھا کہ یہ کسی انتہائی ہمدرد، شفیق اور مہربان ہستی کا کام لگ رہا تھا، جس کے دل میں ثریا کی دن بھر کی مشقت کے لیے بے پناہ محبت، شدید احساس اور گہری ہمدردی موجزن تھی۔ لیکن وہ مہربان ہستی آخر تھی تو کون؟ وہ مسلسل اور لگاتار اسی سوچ میں گم تھی اور خود سے الجھ رہی تھی۔ اس کی حیرت زدہ نظریں کبھی اس چولہے کی نیلی آنچ پر جا کر ٹک جاتی تو کبھی اس گوندے ہوئے تازہ آٹے کو گھورنے لگتی۔ وہ بس وہی کچن کے وسط میں پتھر کے مجسمے کی طرح کھڑی کی کھڑی رہ گئی اور اس کا سن ہوتا ہوا دماغ بس ایک ہی الجھے ہوئے اور بے جواب سوال کے گرد مسلسل گھوم رہا تھا کہ آخر اتنی رات گئے اتنی خاموشی سے یہ سب کون کر جاتا ہے؟ سورج کی پہلی کرنوں نے ابھی کھڑکی کے شیشوں پر دستک نہیں دی تھی اور صبح صادق کی ہلکی ہلکی خنک اور نیلی روشنی بامشکل نمودار ہونا شروع ہوئی تھی۔ جب ثریا نے اپنے آپ کو بستر سے نکالا، اس کے جسم کا ایک ایک جوڑ رات کی اس شدید ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ کی وجہ سے درد کر رہا تھا، لیکن اس کے ذہن پر چھائی ہوئی وہ عجیب و غریب اور پر اسرار الجھن اس جسمانی تھکاوٹ سے کہیں زیادہ بھاری اور بوجھل تھی۔ رات کا وہ ناقابل یقین اور حیرت انگیز واقعہ اس کے دماغ کے پردے پر کسی اٹکی ہوئی فلم کی طرح بار بار چل رہا تھا۔ وہ منظر جب اس نے رات کے اس پچھلے پہر باورچی خانے کے دروازے سے اندر جھانکا تھا اور وہاں پہلے سے گوندا ہوا تازہ آٹا اور چولہے کی ہلکی آنچ پر دم پر رکھا ہوا وہ لذیذ اور خوشبودار سالن دیکھا تھا، یہ سب اس کی عقل اور سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ اس نے رات کا بقیہ حصہ جاگ کر اور کروٹیں بدل بدل کر گزارا تھا، کیونکہ نیند تو جیسے اس کی آنکھوں سے روٹ کر کوسوں دور جا چکی تھی۔ اس کا دل مسلسل ایک انجانے خوف اور شدید تجسس کے ملے جلے جذبات کے تحت تیزی سے دھڑک رہا تھا، اور اب صبح کی اس خاموش اور پرسکون فضا میں جب وہ معمول کے مطابق ناشتہ تیار کرنے کے لیے دوبارہ اسی باورچی خانے کی چوکھٹ پر کھڑی تھی تو اس کی ٹانگیں بے اختیار کانپ رہی تھی اور اس کا دل کسی نامعلوم ڈر کی وجہ سے سینے میں دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کچن کا مین سوئچ آن کیا تو بلب کی تیز پیلی روشنی نے پورے باورچی خانے کو روشن کر دیا۔ رات والا وہ پر اسرار اور مدھم سا ماحول اب مکمل طور پر غائب ہو چکا تھا اور ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر بالکل نارمل اور روزمرہ کے روٹین کے مطابق رکھی ہوئی تھی، لیکن ثریا کا دل ابھی تک مطمئن نہیں تھا۔ اس نے انتہائی مشینی اور غیر ارادی انداز میں فریج سے انڈے نکالے اور چولہے پر فرائی پین رکھتے ہوئے اس میں گھی ڈالا۔ گھی کے کڑکڑانے کی آواز نے اس کی سوچوں کے تسلسل کو ایک لمحے کے لیے توڑا، لیکن اس کے دماغ میں گھومنے والے ان گنت اور بے چین سوالات نے اسے پھر سے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ وہ مسلسل یہی سوچے جا رہی تھی کہ آخر اس گھر کی ان چار دیواریوں کے اندر ایسا کون سا خاموش، نادیدہ اور شفیق وجود موجود ہے جو اتنی زیادہ محبت اور گہری ہمدردی کے ساتھ رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اس کی اتنی بڑی مشکل کو اتنی آسانی سے حل کر رہا ہے۔
اور اس بات کی کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہونے دے رہا۔ اس کے ذہن میں بار بار جو سب سے پہلا اور سب سے زیادہ مضبوط شک پیدا ہو رہا تھا وہ سیدھا اس کے اپنے شوہر عامر کی طرف ہی جا رہا تھا، کیونکہ وہ بہت ہی اچھی طرح جانتی تھی کہ عامر اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور شاید پچھلے کچھ دنوں سے رمضان کی اس سخت روٹین اور دن بھر کی لگاتار مشقت اور تھکاوٹ کو اس کے چہرے پر عیاں دیکھ کر عامر کے دل میں یہ نرم خیال اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا ہو کہ وہ اپنی تھکی ہاری بیوی کا کچھ ہاتھ بٹائے اور رات کے اس پرسکون اندھیرے میں چپکے سے اپنے بستر سے اٹھ کر سحری کی وہ تمام تر مشکل تیاری خود ہی مکمل کر دے، تاکہ ثریا کو کچھ دیر مزید اپنی نیند پوری کرنے اور اپنے تھکے ہوئے جسم کو آرام دینے کا قیمتی موقع مل سکے۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت اور دل کو چھو لینے والا خیال تھا، جس نے ایک لمحے کے لیے ثریا کے ہونٹوں پر ایک انتہائی مدھم اور محبت بھری مسکراہٹ بکھیر دی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا دوسرا اور زیادہ حقیقت پسندانہ ذہن اس رومانوی اور خوبصورت خیال کی سختی سے نفی بھی کرنے لگا، کیونکہ عامر کی شروع سے لے کر آج تک کی جو فطرت تھی اور اس کے جو روزمرہ کے پختہ معمولات تھے وہ اس بات کی بالکل بھی گواہی نہیں دیتے تھے۔ عامر کو تو گھر اور خاص طور پر کچن کے کاموں سے ہمیشہ سے ہی ایک عجیب سی الجھن اور چڑ رہی تھی، اور اسے تو چھٹی والے دن اپنے لیے چائے کا ایک عام سا کپ بھی خود بنا کر پینا ایک بہت ہی بھاری اور مشکل کام لگتا تھا۔ تو پھر وہ اچانک سے اتنی زیادہ مہارت اور صفائی کے ساتھ آٹا کیسے گوندھ سکتا تھا اور اتنا لذیذ اور خوشبودار سالن کیسے تیار کر سکتا تھا، جس کا ذائقہ اور خوشبو بالکل ثریا کے اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانوں جیسی تھی۔ یہ تمام کے تمام الجھے ہوئے اور پریشان کن سوالات ثریا کے دماغ کی چولوں کو ہلا رہے تھے۔ اس نے اپنے خیالات کو جھٹکنے کی کوشش کی اور جلدی جلدی اپنے بیڈ روم کی طرف چل پڑی، جہاں عامر اب اپنی گہری اور پرسکون نیند سے مکمل طور پر بیدار ہو کر اپنے دفتر جانے کی روزمرہ کی تیاریوں میں انتہائی مصروف تھا۔ وہ کمرے میں موجود بڑے آئینے کے سامنے کھڑا اپنے گیلے بالوں میں کنگھی کر رہا تھا، اور اس کے چہرے پر وہی روزمرہ کی دفتری الجھنیں اور روٹین کی بے فکری بالکل واضح اور عیاں تھی۔ اس کے ماتھے پر کسی قسم کی کوئی رات بھر جاگنے کی تھکاوٹ یا کوئی نیند کی کمی کے آثار دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ ثریا نے انتہائی خاموشی اور دبے قدموں چلتے ہوئے کمرے کے وسط میں ایک کرسی کھینچ کر اس کے بالکل سامنے بیٹھ گئی۔ اس کی تیز اور کھوجتی ہوئی نظریں عامر کے چہرے کا بہت ہی بغور اور باریک بینی سے جائزہ لے رہی تھی۔ وہ اس کے ماتھے کی ہر چھوٹی سی شکن، اس کے ہونٹوں کی ہر حرکت اور خاص طور پر اس کی آنکھوں کے ہر بدلتے ہوئے تاثر کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح اس بات کا حتمی اندازہ لگا سکے کہ کیا عامر واقعی اس سے کوئی بڑا پیارا سا راز چھپا رہا ہے، یا وہ سچ مچ اس سارے پراسرار معاملے سے مکمل طور پر لا علم اور بے خبر ہے۔ عامر نے اپنی ٹائی کی گرہ کو اپنے کالر کے ساتھ بالکل درست کیا اور اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے میز کے پاس آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی روٹین اور معمول کے عین مطابق میز پر رکھے ہوئے آج کے تازہ اخبار کے صفحات کو سرسری انداز میں پلٹا۔ اس کی اس تمام تر قدرتی حرکت اور پرسکون انداز میں کوئی بھی ایک بھی ایسی معمولی بات یا کوئی ایسا ادنا سا اشارہ بھی موجود نہیں تھا جو ثریا کے اس گہرے شک کو مکمل یقین میں بدل سکے۔ ثریا کے سینے کے اندر بے چینی اور اضطراب کا ایک شدید طوفان مچل رہا تھا، اور اب اس سے مزید ایک لمحے کا بھی صبر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ شدت سے چاہتی تھی کہ بس فوراً عامر سے پوچھے اور اس پراسرار اور الجھے ہوئے واقعے کو ہمیشہ کے لیے حل کر دے، لیکن وہ اپنے الفاظ کا چناؤ کرنے میں بہت زیادہ ہچکچا رہی تھی کہ کہیں عامر اس کی اس قدر حیران کن بات کو محض اس کا وہم یا اس کی شدید تھکاوٹ کا کوئی نفسیاتی نتیجہ قرار دے کر ہنسی مذاق میں نہ اڑا دے۔ اس نے ایک بہت ہی لمبی اور گہری سانس اپنے پھیپھڑوں میں کھینچی اور اپنے دونوں ہاتھوں کی کانپتی ہوئی انگلیوں کو آپس میں سختی سے الجھاتے ہوئے عامر کی طرف پوری توجہ اور سنجیدگی سے دیکھا۔ ثریا نے اپنے خشک ہوتے ہوئے گلے کو ہلکی سی کھنکار سے صاف کیا، اور بالآخر کافی دیر کی کشمکش کے بعد وہ چبھتا ہوا سوال اس کے کانپتے ہوئے لبوں تک آ ہی گیا، جو پچھلے کئی طویل گھنٹوں سے اس کے دل و دماغ کو مسلسل بے چین اور بے قرار کیے ہوئے تھا۔ اس نے عامر کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے انتہائی سنجیدہ اور کچھ شکایتی اور تجسس بھرے لہجے میں پوچھا، عامر سچ بتائیں، کیا آپ رات کو چپکے سے اٹھ کر سحری کی تیاری کر دیتے ہیں؟ اس کی اس اچانک اور قطعی غیر متوقع سوال پر عامر نے اخبار سے اپنی نظریں ہٹا کر انتہائی حیرت اور شدید ناسمجھی کے عالم میں ثریا کی طرف اس طرح دیکھا جیسے وہ کوئی دوسری زبان بول رہی ہو۔ اس کے چہرے پر موجود تاثرات میں کسی بھی قسم کی کوئی جھوٹی بناوٹ یا کوئی گہرا راز چھپانے کی کوئی ادنا سی جھلک بھی دور دور تک موجود نہیں تھی۔
بلکہ اس کی آنکھوں میں خالص اور 100% حقیقی قسم کی حیرانگی اور الجھن تیر رہی تھی، جیسے اس نے ثریا کے منہ سے کوئی بہت ہی عجیب، غریب اور ناقابل فہم سی بات سن لی ہو۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا اخبار واپس میز کی سطح پر رکھا اور اپنی دونوں بھنویں سکیڑتے ہوئے ثریا کی طرف پوری توجہ اور حیرانی سے دیکھنے لگا۔ وہ ثریا کے اترے ہوئے چہرے پر موجود گہری الجھن، شدید پریشانی اور نیند کی واضح کمی کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے گرد پیدا ہونے والے ہلکے ہلکے سیاہ حلقوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں کچھ فکر مند بھی ہوا کہ شاید کام کی زیادتی نے اس کی بیوی کے دماغ پر اثر کرنا شروع کر دیا۔ لیکن ثریا کا یہ عجیب و غریب سوال اس کے لیے مکمل طور پر ایک اجنبی اور انتہائی حیران کن بات تھی، جس کا اس کے ذہن میں کوئی سر پیر نہیں بن رہا تھا۔ اس نے ثریا کے چہرے پر مستقل جمی ہوئی اپنی نظروں میں سچائی اور حیرت کی پوری طاقت بھرتے ہوئے انتہائی معصومیت اور بے ساختہ سادگی سے جواب دیا کہ کیا میں ثریا، تم جانتی ہو مجھے تو صبح اٹھنا کتنا مشکل کام ہے، میں تو ساری رات سوتا رہا ہوں، قسم لے لو۔ وہ سوچتی رہ گئی عامر کو دفتر سے دیر ہو رہی تھی، اس لیے وہ اپنا بیگ اٹھا کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ رات کے اس پچھلے پہر جب ساری دنیا گہری نیند کے آغوش میں تھی، ثریا کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس نے آج پکا ارادہ کر رکھا تھا کہ وہ اس نادیدہ محسن کا راز جان کر ہی رہے گی۔ دیوار پر لگی گھڑی نے جیسے ہی رات کے 1:30 بجنے کا اعلان کیا، وہ دبے قدموں بستر سے اٹھی اور راہداری عبور کرتی ہوئی سیدھا باورچی خانے کے دروازے تک پہنچ گئی۔ کچن کا دروازہ معمول کے مطابق تھوڑا سا کھلا تھا اور اندر سے وہی مدھم سی جانی پہچانی روشنی چھن کر باہر آ رہی تھی۔ اس کا دل سینے میں اتنی زور سے دھڑک رہا تھا، اسے لگا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑا اور اپنی سانس کو روکے ہوئے اس تنگ دراز سے اندر جھانکا تو اس کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پوری طرح پھیل گئی۔ سامنے چولہے کی ہلکی آنچ پر دیگچی رکھی تھی اور اس کے بالکل پاس ماربل کے سلیب کے سہارے اس کی بوڑھی اور بیمار ساس اماں جی کھڑی تھیں، جن کے گھٹنوں اور جوڑوں کے درد کی وجہ سے دن کے اجالے میں واکر کے بغیر وہ 2 قدم چلنا بھی محال ہوتا تھا۔ اماں جی کا واکر ان کے بالکل قریب ہی رکھا تھا اور وہ اپنے کانپتے ہوئے کمزور اور جھریوں زدہ ہاتھوں سے نہایت محبت اور لگن کے ساتھ آٹا گوندھ رہی تھیں۔ ثریا کے تو جیسے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ جس پراسرار ہستی کو کوئی جن بھوت یا فرشتہ سمجھ رہی تھی، وہ تو اس گھر کی وہ ضعیف اور بیمار جان تھی جسے ثریا ہمیشہ ایک بوجھ اور ذمہ داری سمجھتی تھی۔ اماں جی کے چہرے پر تھکاوٹ اور تکلیف کے واضح آثار تھے، سانس تیزی سے چل رہی تھی اور وہ چند اپنے درد سے کراہتے کمر پر ہاتھ رکھ کر سیدھا ہونے کی کوشش کرتی اور پھر لمبی اور گہری سانس لے کر دوبارہ آٹے کے پیڑے بنانے میں مصروف ہو جاتی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ممتا اور محبت کی چمک تھی جو اس مدھم روشنی میں بھی ثریا کو صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ثریا کے ذہن میں پچھلے چند دنوں کے وہ تمام مناظر ایک ایک کر کے گھومنے لگے، جب وہ دن بھر کی تھکاوٹ کا رونا روتی تھی اور اماں جی خاموشی سے اپنے بستر پر لیٹی اس کی باتیں سنتی رہتی تھی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے پرسوں اس نے عامر سے شکایت کی تھی کہ اس کی کندھوں اور کمر میں شدید درد رہنے لگا ہے اور سحری کے وقت اٹھنا اس کے لیے کتنا مشکل ہو گیا۔ اماں جی نے وہ سب باتیں سن لی تھی اور ایک ساس ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی بہو کو اپنی بیٹی سمجھتے ہوئے اس کی قدر بڑی اور مشکل ذمہ داری کو اپنے کمزور اور بیمار کندھوں پر اٹھا لیا تھا۔ ثریا کا دل شدت جذبات سے پھٹنے لگا اور اس کی آنکھوں کے کنارے گرم آنسوؤں سے بھیگنے لگے۔ وہ مسلسل اور بغیر پلک جھپکائے اماں جی کو دیکھ رہی تھی، جو اب آٹا گوندھ کر اسے گیلے کپڑے سے ڈھانپ چکی تھی اور نہایت احتیاط سے واکر کا سہارا لیتے ہوئے چولہے کی طرف مڑ رہی تھی تاکہ سالن کو دم پر رکھ سکے۔ ان کے پاؤں لرز رہے تھے اور ان کی کمر جھکی ہوئی تھی، لیکن ان کے ارادے اور محبت میں کوئی کمی نہیں تھی۔ ثریا کو اپنے آپ پر اتنی شدید شرمندگی اور ندامت محسوس ہو رہی تھی کہ اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ ہمیشہ اپنی ساس کو ایک روایتی اور سخت مزاج عورت سمجھتی تھی، جو صرف اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے اور بہو کو صرف گھر کے کام کاج کی ایک مشین سمجھتی ہے۔ لیکن آج رات اس تنگ دراز سے اس نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس نے اس کے تمام تر فرسودہ خیالات اور غلط فہمیوں کی عمارت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ ایک بوڑھی عورت جو خود چلنے پھرنے سے قاصر ہے، جسے دن بھر جوڑوں کے درد کی دوائیاں کھانی پڑتی ہیں، وہ رات کی اس یخ بستہ خاموشی میں اپنی بہو کے آرام کی خاطر اپنی نیند اور اپنا چین قربان کر رہی تھی۔ ثریا کو اپنے وہ تمام رویے یاد آنے لگے جب وہ کبھی کبھار تھکاوٹ کی وجہ سے اماں جی کو کھانا دیتے ہوئے چڑچڑے پن کا مظاہرہ کر بیٹھتی تھی یا ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھنجھلا جاتی تھی۔
अम्मा जी ने कभी उनके इन रवैयों का बुरा नहीं मनाया था, बल्कि हमेशा खामोशी से उसे दरगुजर कर दिया था। और आज वो उसकी इसी थकावट को कम करने के लिए इस कदर बड़ी कुर्बानी दे रही थी। ये कैसी खामोश और बेगर्ज मोहब्बत थी जिसका सुरैया को कभी अंदाज़ा ही नहीं हो सका था। वो दरवाजे के बाहर बुत बनी खड़ी रही। उसके अंदर नदामत और पछतावे का एक ऐसा तूफान बरपा था जिसने उसकी कुव्वते गोयाई तक छीन ली थी। अम्मा जी ने सालन के चम्मच को देगची में चलाया और उसकी इश्तहा अंगेज़ खुशबू किचन की फ़िज़ा में फैल गई। उन्होंने अपने दुपट्टे के पल्लू से अपने चेहरे पर आने वाला पसीना साफ़ किया और एक नज़र दरवाजे की तरफ देखे बगैर अपने काम में मगन रही। सुरैया की आंखों से अब आंसुओं की झड़ी लग चुकी थी जो उसके रुखसारों को भिगोते हुए उसके दुपट्टे में जज़ब हो रहे थे। वो वहीं खड़ी अपनी उस असीम और शफीक सास की खामोश मोहब्बत की इस लाजवाल दास्तान को देखती रही और उसका दिल बार बार उसके अंदर एक ही बात दोहरा रहा था कि इंसान ज़ाहिरी रवैयों को देखकर कितनी जल्दी गलत फैसले कर लेता है और अंदर छुपी हुई मोहब्बत को महसूस करने में कितना अंधा हो जाता है। अम्मा जी ने अब सालन को बिल्कुल हल्की आंच पर कर दिया था और वह दोबारा वाकर का सहारा लेकर सलीब के पास वापस आई ताकि वहाँ गिरे हुए आटे के खुश्क ज़र्रात को साफ़ कर सकें। वो एक रवायती और सुगड़ औरत थी और जानती थी कि सुरैया को सुबह किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा मिलना चाहिए, वरना वो परेशान हो जाएगी। सुरैया ने देखा कि कैसे अम्मा जी अपने लरजते हुए हाथों से एक कपड़े की मदद से सलीब को चमका रही हैं और उनका हर एक कदम और हर एक हरकत उनके जिस्मानी दर्द की गवाही दे रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और तमानियत थी, जैसे उन्हें इस बात की खुशी कि आज सुबह फिर उनकी बहू को सहरी की मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी और वो कुछ देर मज़ीद सुकून की नींद सो सकेगी। सुरैया की सिसकियाँ अब उसके गले में अटक रही थी और वह अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को सख्ती से दबाए हुए थी ताकि उसके रोने की कोई भी आवाज़ बाहर न निकल जाए और अम्मा जी को उसकी मौजूदगी का एहसास ना हो जाए। वो चाहती तो उसी वक्त अंदर जाकर अम्मा जी के कदमों से लिपट सकती थी और उनसे माफ़ी मांग सकती थी, लेकिन वो उस वक्त उनके इस पुरअसरार और मुक़द्दस अमल को बीच में तोड़ना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि वो इस खामोश मोहब्बत के हर एक पल को अपने जहन और दिल में हमेशा के लिए महफूज कर ले। वो दरवाजे के साथ लगी वही ज़मीन पर बैठ गई और उसने अपना सर घुटनों में दे दिया। उसका वजूद निदामत से कांप रहा था। उसकी आंखें मुसलसल बरस रही थी। उसे अब आमिर की वो सारी बातें सच्ची लगने लगीं कि वो वाकई रात को सोता रहता है, क्योंकि ये सारा काम तो इस फरिश्ता जैसी माँ का था जिसकी मोहब्बत ने अंधेरे में भी रोशनी कर दी थी। सुरैया वहीं बैठी रोती रही और किचन के अंदर से अम्मा जी के बर्तन समेटने की हल्की हल्की आवाज़ें आती रहीं। रात का पहर आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था और सहरी का वक्त करीब आ रहा था, लेकिन आज सुरैया के लिए सहरी की तैयारी से ज़्यादा वो सबक अहम था जो उसने उस रात के इस अंधेरे में दरवाजे की एक तंग दराज से देखा था। अम्मा जी ने अपना काम मुकम्मल कर लिया था और अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपने वाकर को घसीटते हुए किचन के दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी जो सीधा उनके कमरे की तरफ खुलता था, ताकि सुरैया के उठने से पहले वो वापस अपने बिस्तरे पर जाकर लेट सके और किसी को उनकी इस शब बेदारी की खबर ना हो। सुरैया ने अपने आंसू पूंछे और दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। उसकी नज़रें अब भी उसी किचन की तरफ थी जहां अब सिर्फ एक चूल्हे की नीली आंच जल रही थी और बाकी सारा किचन एक उदास लेकिन मोहब्बत भरी खामोशी में डूब चुका था। राज तो उस पर पूरी तरह अया हो चुका था, लेकिन इस कहानी का और इस खामोश मोहब्बत का इख्तिताम अभी नहीं हुआ था, क्योंकि सुरैया को अभी एक बहुत बड़ा फ़ैसला करना था और इस अजीम हस्ती को उसका वो मकाम देना था जिसकी वो असल में हकदार थी। वही खड़े खड़े सुरैया के दिमाग में सुबह का वो मंजर उभरने लगा जब वो रोज़ाना की तरह नाश्ता बनाएगी, लेकिन कल की सुबह और आज की सुबह में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। कल तक वो किचन में एक बेजार और थकी हुई औरत की तरह काम करती थी, लेकिन अब जब वो इस सलीब और इस चूल्हे को देखेगी तो उसे इन पर अपनी बूढ़ी सास के कांपते हाथों का लमस और उनकी बेगर्ज मोहब्बत की खुशबू महसूस होगी। उसे याद आया कि कैसे उसने आमिर से उलझते हुए नाश्ते की मेज़ पर कस्में ली थी और आमिर बेचारा सचमुच इस सारी कार्रवाई से कितना बेखबर था। अब सुरैया को समझ आ रहा था कि इस घर की बुनियादों को जिस खलूस और ममता ने जोड़ कर रखा हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि वही अम्मा जी हैं, जिन्हें वो अब तक अपने लिए एक इम्तहान समझती रही थी। उसने गहरा सांस लिया और अपने आंसुओं से भीगे चेहरे को दुपट्टे से रगड़कर साफ़ किया। किचन के अंदर से अब मुकम्मल खामोशी छा चुकी थी और अम्मा जी अपने कमरे में जा चुकी थी। सालन की देगची में से उठने वाली भाप की वो महक
اب سریا کو محض ایک کھانے کی خوشبو نہیں لگ رہی تھی، بلکہ وہ اسے اس گھر کی سب سے قیمتی اور نایاب چیز محسوس ہو رہی تھی، جس میں ایک ماں کا پیار اور ایک ساس کی شفقت رچی بسی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ رات اس کی زندگی کی سب سے طویل اور سب سے زیادہ سبق آموز رات بن چکی ہے۔ اس نے اپنے قدموں کو واپس بیڈ روم کی طرف موڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کی ٹانگوں میں ابھی تک وہ سکت نہیں لوٹی تھی جو اس ناقابل یقین حقیقت کو برداشت کرنے کے بعد آنی چاہیے تھی۔ وہ ابھی تک اس سحر میں گرفتار تھی جو اس تنگ دراز سے اس کی آنکھوں کے راستے اس کے دل میں اترا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اماں جی کو ان کی اس عظیم کام کا بدلہ ضرور دے گی، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا۔ ابھی تو اسے بس اس خاموش محبت کو اپنے اندر مکمل طور پر جذب کرنا تھا اور اپنے اس گہرے پچھتاوے کی آگ میں جل کر کندن بننا تھا۔ رات ابھی باقی تھی اور سحری کے وقت میں بھی ابھی کچھ تاخیر تھی، لیکن سریا کی زندگی کی تاریکی چھٹ چکی تھی اور اس میں ایک ایسی نئی روشنی داخل ہو چکی تھی جس نے اس کے دل کے تمام اندھیروں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ سریا اب مزید اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور اس کے ضبط کا بندھن پوری طرح ٹوٹ گیا۔ وہ اسی طرح روتے ہوئے اور ہچکیاں لیتے ہوئے کچن کے دروازے سے اندر داخل ہوئی اور سیدھا جا کر اپنی بوڑھی اور کمزور ساس کے قدموں میں گر گئی۔ اماں جی جو ابھی اپنے کمرے کی طرف مڑنے ہی لگی تھی، سریا کو اچانک اس حالت میں اپنے قدموں میں گرا دیکھ کر شدید گھبرا گئیں اور ان کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے واکر چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ انہوں نے جلدی سے جھک کر اپنے نحیف بازوؤں سے سریا کو کندھوں سے پکڑا اور اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ سریا کے آنسوؤں نے اماں جی کے پاؤں بھگو دیے تھے۔ وہ مسلسل روتے ہوئے بس ایک ہی بات دہرائے جا رہی تھی کہ مجھے معاف کر دیں اماں جی، میں کتنی اندھی ہوں اور خود غرض تھی جو آپ کی اس بے لوث محبت کو کبھی سمجھ ہی نہ سکی۔ میں آپ کو بوجھ سمجھتی رہی اور آپ میری تھکاوٹ مٹانے کے لیے اپنی راتوں کی نیند اور اپنا سکون برباد کرتی رہی۔ آپ کے گھٹنوں میں اتنا درد رہتا ہے، پھر بھی آپ میرے لیے اتنی تکلیف اٹھاتی رہیں۔ میں کتنی بدبخت ہوں کہ مجھے اس بات کا احساس تک نہیں ہوا۔ اماں جی کی اپنی آنکھوں میں بھی ممتا کے آنسو چھلک پڑے۔ انہوں نے واکر ایک طرف چھوڑا اور انتہائی شفقت اور پیار سے سریا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ انہوں نے انتہائی نرم اور محبت بھرے لہجے میں کہا کہ پاگل لڑکی، مائیں کبھی اپنی بیٹیوں سے ناراض نہیں ہوتی۔ تم سارا دن اس گھر کو سنبھالتی ہو، عامر کا خیال رکھتی ہو اور میری اتنی خدمت کرتی ہو، کیا میرا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ میں اپنی بیٹی کے کندھوں کا بوجھ تھوڑا سا ہلکا کر دوں؟ تم تو اس گھر کی رونق ہو اور تمہاری تھکاوٹ مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، اس لیے میں نے سوچا کہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں کچھ ثواب میں بھی کما لوں اور تمہارے لیے کچھ آسانی پیدا کر دوں۔ سریا نے اماں جی کے دونوں جھریاں زدہ ہاتھ چومے اور انہیں سہارا دے کر کچن میں رکھی کرسی پر بٹھایا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے قسم کھائی کہ آج کے بعد وہ کبھی اماں جی کو کچن کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دے گی اور نہ ہی کبھی اپنے چہرے پر تھکاوٹ یا بیزاری کا کوئی تاثر لائے گی۔ وہ لمحہ اس گھر کی تاریکیوں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دینے والا لمحہ تھا۔ اس رات سحری کے دسترخوان پر جب عامر کی آنکھ کھلی اور وہ کچن میں آیا تو اس نے ایک عجیب اور دلکش منظر دیکھا۔ سریا اور اماں جی دونوں ایک ساتھ بیٹھی مسکرا کر باتیں کر رہی تھی اور سریا اپنے ہاتھوں سے اماں جی کو لقمے توڑ کر کھلا رہی تھی۔ عامر کی حیرانی دیدنی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ راتوں رات یہ کیا معجزہ ہو گیا ہے، لیکن سریا کی آنکھوں میں جو سکون اور طمانینت کی چمک آج نظر آ رہی تھی وہ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ سحری کے بعد جب فجر کی اذان گونجی تو سریا نے سچے دل سے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اسے ایک بہت بڑی محرومی سے بچا لیا تھا۔ اس دن کے بعد سے اس گھر کا نقشہ ہی بدل گیا۔ سریا نے اماں جی کو ساس کی بجائے سچی ماں کا درجہ دے دیا۔ وہ ان کی دعاؤں سے لے کر ان کے آرام تک کا ہر خیال خوش دلی سے رکھنے لگی اور وہ گھر جو پہلے محض اینٹ اور پتھر کا ایک مکان تھا اب حقیقی معنوں میں محبت، احترام اور سکون کا گہوارہ بن چکا تھا۔ انسان جب تک دوسروں کے خلوص کو محسوس نہیں کرتا وہ اندھیرے میں بھٹکتا رہتا ہے، لیکن جب بے لوث محبت کا راز کھلتا ہے تو وہ دلوں کے تمام فاصلے اور کدورتیں ہمیشہ کے لیے مٹا دیتا ہے۔ اور یہی اس خاموش محبت کا سب سے خوبصورت اور دل نشین انجام تھا جس نے ایک ٹوٹتے ہوئے اور بوجھل رشتے کو ہمیشہ کے لیے مضبوط اور لازوال بنا دیا تھا اور سریا کو یہ سکھا دیا تھا کہ رشتے خون کے نہیں بلکہ احساس اور خلوص کے محتاج ہوتے ہیں۔